پاکستان کی بے مثال فتح کا 1 سال، جاہر دشمن آج تک نڈھال، بھارت آپریشن بنیانو مرصوص کے زخم آج تک نہ بھول سکا، بھارت کا غرور چکنا چور، نریندر مودی خاک چاٹنے پر ہوا مجبور، گزشتہ سال 6 اور 7 مئی کی رات بھارت کی بزدل فوج نے بلا اشتعال حملے کیے، پاک فضائیہ نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، 3 رافیل سمیت 8 بھارتی طیارے مار گرائے، بھارتی انتظامیہ تباہی چھپاتی رہی، پاک فوج ثبوت دکھاتی رہی، قوم کا مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین، دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے وطن کے محافظوں کو سلام۔ مرغہ حق میں کامیابی کا جشن، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات، لاہور ٹاؤن ہال پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، پاک فوج کے حق میں نعرے، پشاور کے قلعہ بالا حصار کے سامنے مرغہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمع روشن، پیر محل میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، شرکاء کے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے، مرغہ حق میں تاریخی فتح پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار، ساہیوال میں پروقار تقریب، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، قومی یکجہتی اور دفاع وطن کے عزم کا بھرپور اعادہ کیا گیا، چنیوٹ میں بھی مرغہ حق کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی۔ مرغہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی، پاک افواج مستقبل کے جنگی ماحول کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہیں، آئندہ ہر مہم جوئی کا جواب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، مرغہ حق کا پہلا سال مکمل ہونے پر پاک افواج کا پیغام، ISPR کے مطابق پاک فضائیہ نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، مرغہ حق کے دوران انجام دیے گئے آپریشنز فضائی تاریخ میں منفرد تھے، پاک فضائیہ کی کامیابیوں نے قوم کے اعتماد کو مزید مضبوط کیا، پاک افواج دشمن کی جارحانہ عسکری تیاریوں سے باخبر ہیں، مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید صلاحیتیں حاصل کی جا رہی ہیں، پاکستان امن پسند ملک ہے، مسلح افواج ذمہ دارانہ سوچ کے حامل ہیں، ہماری ہر تیاری، ہر کوشش اور ہر صلاحیت کا محور امن، استحکام اور سلامتی ہے، مرغہ حق کی پہلی سالگرہ پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مرغہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا، ہماری افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے زیادہ تیز ہے، مرغہ حق ایک یادگار واقعہ ہے، جبکہ یہ ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے، قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال کا انٹرنیشنل امن کانفرنس سے خطاب، کہا بنیانو مرصوص بن کر دشمن کو عبرتناک شکست دی، دشمن کو وہ دھول چٹائی کہ آج بھی اس کے زخم ہرے ہیں، مضبوط دفاع کے ساتھ معاشی طاقت بھی ناگزیر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت مذاکرات ہوئے ہیں، ایران امریکہ معاہدے کی روشن امکانات ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا ٹاک، کہا ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ایران میں ان لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ایران ڈیل پر متفق ہوتا ہے یا نہیں، اگر ایران معاہدے پر راضی ہو گیا تو ایران سمیت سب کے لیے آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی، آپریشن ایپک فیوری بھی ختم کر دیا جائے گا، اگر ایران معاہدے پر راضی نہ ہوا تو بڑے حملے کیے جائیں گے اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملے کیے جائیں گے، امریکی اخبار سے بھی ٹرمپ نے گفتگو میں کہا ایران اور امریکہ کے آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کی سوچ قبل از وقت ہے، مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے متعلق فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایران نے امریکی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے تہران میں 14 نکاتی امریکی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے، امریکی تجویز پر کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد پاکستان کو اپنا موقف بتائیں گے، قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوز کی شائع کردہ امریکی تجویز کا متن حقیقت سے زیادہ امریکی خواہشات کی فہرست میں معلوم ہوتا ہے، امریکہ جنگ ہار رہا ہے، وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی معاہدے کا امکان، آئندہ 48 گھنٹے اہم قرار۔ امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے لیے 1 پیج ایگریمنٹ کے قریب ہیں۔ امریکی خبر ایجنسی ایکسیوس کا دعویٰ، ایران کی جانب سے اہم نکات پر جواب متوقع ہے۔ ممکنہ معاہدے کے تحت ایران جوہری افزودگی پر عارضی پابندی قبول کرے گا، امریکہ ایران پر پابندیاں نرم کرے گا۔ معاہدے میں آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت پر عائد پابندیوں کے خاتمے کی شق بھی شامل۔ یہ 14 نکاتی معاہدہ جنگ کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز کرے گا۔ مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام کی حدود، پابندیوں کا خاتمہ اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بات ہوگی۔ مذاکرات اسلام آباد یا جنیوا میں ہونے کا امکان ہے۔ امریکی فوج کا خلیج عمان میں امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے وارننگ نظر انداز کرنے پر ایرانی آئل ٹینکر پر فائرنگ کی۔ ایران کی بندرگاہ جانے والے جھڈا بردار خالی آئل ٹینکر کو روک دیا گیا۔ ایران پورٹ سے آنے اور جانے والے جہازوں کے خلاف مکمل ناکہ بندی نافذ ہے۔ دشمن اقتصادی دباؤ کے لیے بحری ناکہ بندی کا سہارا لے رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا کہنا ہے دشمن ایران کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ناکہ بندی کا مقصد ملک کے اتحاد کو توڑنا ہے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی اقدامات اور بحری ناکہ بندی دباؤ کی واضح علامت ہے۔ دشمن ملکی وحدانیت کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خلیج فارس اور خلیج عمان کو خطرات سے پاک قرار دے دیا۔ کہا آبنائے ہرمز اب ہر طرح سے محفوظ ہے۔ خلیج میں جہاز رانی کے لیے نئے ضوابط نافذ کر دیے گئے ہیں۔ اب آبنائے ہرمز سے گزرنا مکمل محفوظ ہے۔ ضوابط کی پابندی کرنے پر جہازوں کے کپتانوں اور مالکان کا شکریہ۔ امید ہے ایران امریکہ بات چیت جلد دیر پا امن میں بدلے گی، مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ فیلڈ مارشل نے فریقین میں جنگ بندی اور انہیں مذاکرات کی میز پر لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کی دعوت قبول کرنے اور اسلام آباد آنے پر امریکہ اور ایران کے مشکور ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 1989 کے بعد پہلی بار براہ راست مذاکرات ہوئے۔ امریکی اور ایرانی قیادت نے آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مذاکرات کے لیے شاندار کردار ادا کیا۔ امن کے قیام سے خطے میں خوشحالی آئے گی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ پائیدار امن سے خطے میں محبت اور اخلاص سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ حالیہ صورتحال میں پاکستان نے امن کے لیے انتہائی متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا۔ اسرائیل کے مشرقی اور جنوبی لبنان میں حملے، وادی بقا میں بمباری کی گئی، 2 خواتین سمیت 4 شہری شہید ہو گئے، 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا طیبہ میں اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع پر حملہ، صہیونی فوج نے 12 دیہات سے لوگوں کو انخلاء کا حکم دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کی ایران کی جارحانہ بیانات کی مذمت، UAE کی وزارت خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی اور دفاعی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات ہماری خود مختاری کا معاملہ ہے، کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے قانونی، سفارتی اور عسکری حقوق محفوظ رکھتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برطانوی خام تیل $101.40 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا، امریکی خام تیل کی قیمت $95.20 فی بیرل ہو گئی۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، اعلیٰ سول اور عسکری افسران، لواحقین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کا لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کو بھرپور خراج عقیدت، کہا شہید نے غیر معمولی بہادری، فرض شناسی اور غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے عزم کو
مزید مضبوط کرتی ہیں۔ دہشت گردوں اور اس کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلح افواج اور عوام کا شہید کو سلام عقیدت پیش۔ سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں شہید ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا، آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا۔ آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت، ریگولر مقدمات سپریم کورٹ سنے گی۔ متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا۔